تو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہو، حضور کے صحابہ ہر وقت کوشش ہوتی حضور کے صحابہ کی ہر وقت ہم حضور کے ساتھ ہی رہیں، ہر وقت حضور کے صحابہ کی کوشش ہوتی وہ دعا کا مکھڑا ہو ہماری آنکھیں ہوں، سرکار کو دیکھتے رہیں، سرکار کا جلوہ دیکھیں، سرکار کی باتیں سنیں، سرکار کی محفل میں بیٹھیں، بس سرکار کا جلوہ دیکھیں۔ سرکار کے صحابہ کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی، سرکار کے صحابہ ہر وقت سرکار کے بوئے پہ رہتے، سرکار کی مسجد میں بیٹھتے، سرکار کے آستانے پہ کھڑے رہتے تاکہ کملی والے اپنا مکھڑا دکھا دیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو میرے رب نے مجھ پہ خاص فضل و کرم فرمایا نا، اور کسی پہ اتنا نہیں فرمایا، اور کسی پہ اتنا نہیں فرمایا، جو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور کسی کے پاس نہیں ہے، جو میرے رب نے نور مجھے عطا فرمایا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو مجھے علم ہے نا، اگر تم جان لیتے تم کبھی گھر نہ لوٹتے، گھر نہ جاتے، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دیتے، تم کاروبار نہ کرتے، فرمایا تم جنگلوں میں رہتے، فرمایا دن رات تم روتے رہتے، رب کے خوف سے روتے رہتے۔ جب میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تب حضرت پاک سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان پہ یہ بے تحاشا جملے نکلے، فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا لوگ مجھے کاٹ لیتے، کاش کہ میں درخت ہوتا لوگ مجھے کاٹ لیتے۔ پیارے عمر بھی بول پڑے، فرمایا کاش میں ایک چڑیا ہوتی لوگ بھون کے مجھے تناول فرما لیتے، کھا لیتے، مجھے حساب و کتاب۔ پاک سیدنا صدیق اکبر بھی تن کا اٹھا کے بیٹھ گئے، فرمایا کاش میں یہ تن کا ہوتا کل قیامت کے روز مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں جو میرے نبی کے مرید بھی ہیں، میرے نبی کے مراد بھی ہیں، جو میرے نبی کے مقتدی بھی ہیں، میرے کریم نبی کے شاگرد بھی ہیں، میرے کریم نبی سے قرآن سیکھتے ہیں، میرے نبی کا فرمان سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کاش ہم تن کا ہوتے، کاش ہم درخت ہوتے، کاش ہم چڑیا ہوتے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تکے کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا محدث نہیں ہے، یہ مفسر نہیں ہے، ہم سے کوئی بڑا نمازی نہیں، روزے دار نہیں، کوئی ذکر و اذکار کرنے والا نہیں۔ کم سے کم ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تنہائی میں، پھر پتہ چلے گا ہم کتنے نیک پارسا ہیں۔ ہم گھر میں کچھ ہیں، بازار میں کچھ ہیں، مسجد میں کچھ اور ہیں، ہماری عجیب صورتحال ہے۔ ایک دن نا حضرت سیدنا حنظلہ اور حضرت پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا حنظلہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کرنے لگے، پیارے صدیق لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضور کا غلام کہنے لگا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حنظلہ پاک کیا بات کر رہے ہو؟ آپ تو میرے نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ لکھتے ہو، کاتب وحی ہو آپ نے یہ کیسا جملہ فرما دیا؟ فرمایا جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر میں آتے ہیں کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہیں کیفیت ہماری اور ہے، جب ہم گھر میں پہنچتے ہیں ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، جب ہم سرکار کی بارگاہ میں ہوں ہماری کیفیت اور ہے، جب ہم بازار میں جائیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت پاک سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چلنا سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔
آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پاک سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج پیارے حنظلہ پاک کچھ اور جملے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ یہ جملے کیوں استعمال کیے؟ اور لاجپال نبی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خیالات اٹھتے ہیں رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے حنظلہ کے عشق کو بھی جانتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے فرمایا حنظلہ یہ جملے آپ نے کیوں فرمائے؟ آپ تو میرے عاشق ہو، آپ تو میرے دیوانے ہو، دین اسلام کے خادم ہو، دین اسلام کے نوکر ہو، آپ شریعت کے چوکیدار ہو، شریعت کے پاسدار ہو، آپ نے یہ جملے کیوں فرمائے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے جملے سنتے ہیں، جب آپ جنت کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے الفاظ میں یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہے، کیفیت ہماری عجیب ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے حنظلہ پاک، آپ میرے عاشق بھی ہو، عاشق کے صادق ہو، آپ بڑا مقام رکھتے ہو، آپ کاتب وحی ہو، پریشان نہیں ہویا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا وہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، جو میرے رب نے مجھ پہ خاص فضل و کرم فرمایا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ علم آپ کے پاس ہوتا، میرے نبی نے فرمایا تم کھانا چھوڑ دیتے، تم کاروبار کرنا چھوڑ دیتے، تم بیوی بچوں سے دور ہو جاتے، تم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے حنظلہ پاک کو سینے سے لگایا، پیارے صدیق کو سینے سے لگایا۔ ہمیں بھی چاہیے کبھی کبھار ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم سوچیں ہم کتنا جہاد کر رہے ہیں اس نفس کے خلاف، ہم اس کو کتنا پاک کر رہے ہیں، ہم اس کا کتنا تزکیہ کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کو پاک صاف ستھرا کر لیں گے، جب بندے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہم اسے صاف ستھرا دل عطا کرتے ہیں، شیشے سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے، دل بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دل بڑا چمکدار ہوتا ہے، صاف ستھرا دل ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ بالغ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، دل آہستہ آہستہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسے صاف کر لیا کر، اسے پاک کر لیا کر۔ اللہ یہ کیسے پاک ہو؟ میرے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا میرا ذکر کیا کر، تیری زبان پہ میرا ذکر ہوگا، فرمایا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہو جائے گا۔ فرمایا جب دل صاف ہو جائے گا ہمارا ٹھکانہ بھی تیرا دل ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس مبارک 17 صفر، آپ کے مرید سندھ سے چلے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے، بیٹھ گئے۔ مرید بھی بہاؤالدین کے ہیں، کمال کے نہیں؟ مرشد بھی کامل تو مرید بھی تو کامل ہوں گے نا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، درخت کے اوپر چڑیاں بیٹھیاں بولی بولنے لگی، ایک دوسرے سے کہنے لگی ان مریدوں کو دیکھو، بہاؤالدین زکریا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کے پیر کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ چڑیاں بولی بولنے لگی، وہ جانتی تھی یہ ان کے مرید ہیں۔
وہ مرید ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ہم پیچھے نہ چلیں، بابا جی کا تو انتقال ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں چلتے ہیں، چلو مزار کی زیارت تو کر کے آ جائیں گے۔ انہوں نے سفر شروع کیا۔ جب ملتان کی دھرتی پہ پہنچے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، مرشد کریم اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہے، اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں۔ مرشد بھی وہ عظیم مرشد ہے، اگر آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آ جائے کہ حضور دعا فرمائے میری اولاد نہیں، آپ کشف فرمائیں، کشف فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرمائیں بیٹی چلی جا، رب نے تیرے مقدر کے اندر اولاد نہیں لکھی۔ وہ بہن جانے لگی، آگے ایک بچہ ہے، آپ کا پوتا ہے، نام شاہ رکن عالم ہے، وہ بھی کمال ہے، سید بادشاہ کا لخت جگر ہے، وہ بول دے پریشان نہ ہو، تجھے کہنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا، واپس چلی جا اور کہہ دے بابا جی سے، بابا جی اگر مجھے رب اولاد عطا فرما دیتا میں تیرے بوہے پہ کیوں آتی، پھر میں کیوں آتی۔ جب واپس گئی یہ بات کی، آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی کرتا ہے۔ شاہ رکن عالم نے فرمایا میرا بتانا نہیں، میرا نہیں بتانا۔ تو ابھی عورت نے بات ہی کی تھی، تو بابا جی کہنے لگے ہے چھوٹا، باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ آپ وجد میں آ گئے، ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، میرے مالک و مولا یہ تیری بندی میری بارگاہ میں آ گئی، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بیٹا عطا فرما۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اسے دوسرا بیٹا عطا فرما، پھر فرمایا اللہ اسے تیسرا بھی بیٹا عطا فرما، یہاں تک کہ 7 بیٹوں کا فرمایا۔ کتنے؟ 7 بیٹوں کا رب کی بارگاہ میں کے اندر دعا مانگ رہے، اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس مئی صاحبہ کو میرے رب نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اس کے مرید ہیں۔ جب آئے آپ اپنی مسند پہ جلوہ گر ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مریدوں کو دیکھا، فرمایا یہ تو بتاؤ وہ چڑیاں کیا کہتی تھی، وہ چڑیاں کیا کہتی تھی۔ ابھی وہ پہنچے مرید، آپ کے مرید کہنے لگے ہاتھ جوڑ کے حضور وہ کہتی تھی بہت دن فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، آپ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت بابا سیدنا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے وہ ٹھیک کہتی تھی، کچھ لمحے کے لیے رب کے ذکر سے میں غافل ہو گیا تھا، جب میں رب کے ذکر سے غافل ہو گیا اور پرندوں میں جانوروں میں سب میں اعلان کر دیا گیا زکریا فوت ہو گیا۔ یعنی جب بندہ رب کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ بندہ زندہ نہیں، بندہ فوت شدہ ہے، وہ بندہ مردہ ہے۔ بندہ زندہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ رب کا ذکر ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی کی شریعت کے مطابق ہو، جن کا چلنا پھرنا نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہے، زبان پہ رب کا ذکر ہو، نبی کی ذات پہ درود پاک ہو، وہ بندہ با کمال ہے، وہ بندہ زندہ ہے، بندہ مرتا نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو اچھے عمل کرتے ہیں نا، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں ایمان والے، غریبی سال بھی ہو جائے نا، فرمایا وہ مرتے نہیں ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، پاک زندگی ہم انہیں عطا فرما دیتے ہیں، پاک زندگی۔